اس کے ساتھ یہ جو مضمون شروع ہوتا ہے اب ایک عمل کی طرف کو بنی اسرائیل کا لمبا تذکرہ کرنے کے بعد ملت ابراہیم کے کچھ مضامین بیان کرنے کے بعد قبلہ اور اس آخری رسالت کا جو ہے ایک بیان کرنے کے بعد اب اس قوم کو جو ہے وہ عمل کے میدان میں دھکیلا جاتا ہے، اور تقریباً اس انداز سے یہاں سے ہی یہ بیان شروع ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اس جہان کی صالح تعمیر مطلب ظاہر ہے یہ جو مادی حوالوں سے بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے برتنا ہے، استعمال کرنا ہے، کسی نے کچھ مشینیں بنا جانی ہیں اور کسی نے کچھ مصنوعات جو ہیں وہ ایجاد کر جانی ہیں، اور بلا شبہ ہر بندہ جو کرتا ہے اپریشیٹ ہونے کے قابل ہے انسانیت کا بھلا کرنے میں۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی سطح ہے نا اس کی کہ آپ نے جو ہے نا وہ پلاسٹک کی چیزیں بنا دی ہیں اور لوہے اور پیتل اور چاندی اور تانبے کے کچھ جو ہے نا وہ اوزار آپ نے بنا دیے، چلیں انسانوں کا بھلا ہو گیا، فائدہ ہو گیا، لیکن جو لازوال حوالے ہیں انسان کے اس وجود کے اور اس کی جو روح ہے اور اس کا جو وجدان ہے اور اس کے اندر جو ایک لافانی جذبے ہیں ان کو سیٹسفائی کرنا اور ان کو سیراب کرنا، اور اس حوالے سے اس کو ہم نے کہا کہ انسان کی صالح تعمیر، تو تعمیر کے بے شمار سطح ہیں اور کسی بھی سطح کا ہم کو انکار نہیں ہے، لیکن یہ وہ جو اعلیٰ سطح ہے انسان، اس کو ہم نے کہا ہے انسانیت کی صالح تعمیر۔ تو انسانیت کی صالح تعمیر کیونکہ آسمانی نقشے پہ ہوگی اور آسمانی ہدایت پہ ہوگی، اور آسمانی ہدایت اب سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے کسی کے پاس نہیں ہے، تو سب سے بڑا مشن اور سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے کڑا امتحان اور سب سے کڑی آزمائش جس پر خدا سبحان اللہ اس امت کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیں جس وقت جو ہے اپنے اس مشن سے ذرہ غافل ہوئی ہزاروں کوڑے برستے ہیں، اور وہ سارے کوڑے انشاءاللہ رحمت ہیں خدا کی، کیونکہ ان کے دم سے یہ پھر خدا کی طرف کو پلٹتی، اور جب تک نہیں پلٹتی اس وقت تک نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو ایک ہوتی ہے جو عذاب کی صورت میں ہوتا ہے، البتہ ایک ہوتا ہے جو تنبیہ اور اصلاح کے لیے خدا کی طرف سے کچھ سرزنش اور کوئی سختی نما کچھ آ جاتا ہے، تو ہم خدا سے جو ہے وہ حسن ظن رکھتے ہیں، اور حسن ظن رکھنے کا ہم کو دین کے اندر حکم ہے۔ تو جو کچھ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف مالک کی طرف کو واپس کروانے کے لیے۔ تو بہرحال ایک ایسا مشن کہ جس کے ادا کرنے کے معاملے میں اللہ رب العزت کبھی نرمی نہیں فرماتا اس قوم کی، کیونکہ وہ ہے ہی بات ایسی کہ جو سنجیدگی کی ہے۔ اچھا، تو ایک اعلیٰ ترین مشن جو ہے جہاں اس امت کو سونپا جا رہا ہے، تو اس کو جو تلقین ہو رہی ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اور یہ عین وہی نصیحت ہے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کو کی گئی تھی، کیونکہ ایک وقت تھا کہ ان کو یہ خدا کا ایک مشن ایک مقامی اور علاقائی سطح پر، ہم کو ایک عالمی سطح پر، ان کو ایک مقامی سطح پر کرنا تھا، اور دین ان کے لیے بھی وہی تھا، ہمارے لیے بھی وہی ہے، اور وہ ساری قدریں وہی آسمانی قدریں ہیں۔ تو ان کو بھی یہ تھا کہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور ادھر ہمیں بھی یہی نصیحت ہو رہی ہے۔ یہاں تھوڑی سی اس کی وضاحت ہم کرتے چلیں۔ صبر اور صلاح، صبر بنیادی طور پر کیا ہے؟ خواہش پر کو مہار ڈالنا، خواہش کو لگام ڈالنا، صبر، ٹھیک ہے۔ اس کو بے شمار جہتوں سے اہل علم میں بیان کیا، مطلب یہ صبر جو دین کے اندر ہے، اور بعض اوقات دین کو کہا ہی کہ دین صبر ہے، اور سلام علیکم بما صبرتم، جنت جب دی جا رہی ہے، یہ لو جنت صبر کا پھل، جنت صبر کا پھل، سبحان اللہ۔ تو وہ صبر کو کوئی چیز ہے نا، بہت اعلیٰ زبردست چیز ہے،
پوری جنت جس کا صلہ ہے، جس کا انعام ہے، تو وہ صبر تھوڑی ہے کہ ساری دنیا کے لیے وہ جی صبر کرو صبر کرو صبر کرو، ہر بندہ بول رہا ہے صبر کرو، تو وہ صبر تھوڑی ہے جو وسیع الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تو اس وجہ سے ہمارے پاس کاش کے زیادہ وقت ہو، ہم کسی اور موقع پہ انشاءاللہ ان مضامین کو اور زیادہ کھولنے کی کوشش کر لیں اللہ کی توفیق سے۔ لیکن یہ کہ صبر جو ہے بنیادی طور پر جو قرآن مجید کا ریفرنس ہے، وہ جو ایمان والا صبر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دراصل کیونکہ دنیا یہ جو تخلیق ہوئی ہے یہ ایک بیج ہے ایک لافانی جہان کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی اس بیج سے آپ ایک لازوال ابدی جو ہے جہان جس کا نام بہشت ہے خدا کی، اور کوئی شاہکار ہے خدا کا، ماسٹر پیس ہے، اور اس نے کہا ہے کہ وہ فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، جس نے زور لگانا ہے نا اور ایک دوسرے کو مات دینی ہے تو لگا لے زور، میری کوئی چیز ہے جو میں نے رکھی ہوئی ہے تیار کر کے اپنے بندوں کے لیے۔ آپ تصور کریں کہ خدا خوش ہو کر کسی کو دے، وہ کہتے ہیں بشر الحافی ایک بہت بڑے عبادت گزار ہوئے ہیں، وہ بازار میں چلے جا رہے تھے تو کہتے ہیں پھلوں کی دکان پہ کسی وجہ سے رکے، ساتھ ان کے کچھ شاگرد مصاحب تھے، تو کہتے ہیں پھلوں کو دیکھ رہے ہیں اور ایسے ہیں جیسے گم ہو گئے، دیکھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو مصاحبین میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید مطلب شیخ کو پھلوں پہ ایسے ٹک گئی ہے نظر کہ شیخ ہٹا ہی نہیں رہے، تو یہ کون سی بڑی بات ہے یار، مطلب اتنے عقیدت مند کھڑے ہیں، مطلب شیخ بولے مسئلہ تھوڑی ہے کہ ان کو پھل میوہ پیش کر دیا جائے خرید کے۔ تو کہنے لگے حضرت میوے کی طلب ہو رہی ہے؟ کہنے لگے نہیں، میوے کی طلب نہیں ہو رہی۔ میں ڈوب گیا تھا اس میں دیکھ یہ میں کہ یہ پھل اتنے میٹھے ہیں اور تھوڑی دیر میں کوئی اس کو خریدنے آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کا منکر ہو۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ خدا اپنے منکر کو بھی اتنے میٹھے پھل کھلا دے گا، تو پھر میں سوچ رہا تھا کہ وہ پھل کیسے ہوں گے جو خدا صرف اپنے پیاروں کو کھلائے گا، وہ کیا مزہ ہوگا، ان کا کیا لطف ہوگا۔ تو وہ ہے اب یہ مسئلہ، یہ جو پل پل پہ سجدے کرتے ہیں اور خدا کی محبت پہ مرتے ہیں، تو اس وجہ سے کہ خدا کے وعدے ہیں، خدا کے انعامات ہیں، خدا کو ہم نے جانا ہے، وہ خدا یہ جو مصیبتوں کا گھر جو دنیا ہے بس یہی ہے اس کے پاس، سبحان اللہ، یہ تو اس کا تعارف ہی نہیں ہے، وہ خدا تو خدا ہے۔ تو یہ ہزاروں ارمان اور خواہشیں جو اس نے میرے اندر پیدا کر دی ایسے تو نہیں کر دی ہیں، تو اس کی ساروں کی سیٹسفیکشن کے اسباب تو اس کے پاس بدرجہ اتم موجود ہیں۔ تو ایک لافانی جہان کو پانا ہے، اس جہان میں آ کر اس جہان کے وسائل اور اس جہان کی اپرچونیٹیز، اس کے جو مواقع ہیں اور اس کا جو کچھ ہے اس کو دے کر، تو اس سے وہ خدا کا لافانی جہان پانا ہے، اور اس میں بھی بے حد و حساب مہربانیاں ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ مطلب آخرت کے طلبگار یہاں روٹی نہیں کھاتے، مزے ہی نہیں کرتے، ماشاءاللہ مہربان ہے خدا بخدا۔ اگر آخرت کو پانے کی یہ بھی شرط ہوتی نا کہ یہاں کوئی ایک مزہ نہیں لینا، تو خدا کے ایسے بندے کہتے ایک بھی مزہ نہیں لیتے، وہ آخرت ہے، خدا سے صرف آخرت لینی ہے۔ تو ایسے بھی، لیکن اتنا مہربان ہے، حتیٰ کہ رہبانیت حرام کر دی اس نے، رہبانیت حرام کر دی کہ بھی وہ جنگلوں میں صحراؤں میں جا کر کیوں بھائی، گھروں میں رہو، شادیاں کرو، تناکحوا تکاثروا، شادیاں کرو، گھر بساؤ، یہ مطلب کھاؤ پیو کلو بشربو بلا تسرفوا، سبحان اللہ، یہ دنیا۔ البتہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ مہربان ہے، اس نے اس دنیا کی بھی بے شمار نعمتیں اور حظ اور لطف اور مزے ہمارے لیے حلال اور مباح کیے ہیں، اور حتیٰ کہ خوش ہوتا ہے، ان اللہ یحب ان یرا ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اس کی نعمت کے اثرات بندے پر نظر آئیں، اس کو پسند ہے، اچھے کپڑے پہنے اور
اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اچھا گھر رکھیں، اچھے سے رکھیں، مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو خود یہ پسند ہے. یہ تو ہے اس کی مہربانیاں کہ سبحان اللہ آزمائش کے وقت بھی مہربان ہے، کہتا ہے آزمائش کے دوران بھی مزے کر لو. تو البتہ یہ ہے کہ اس تمام کے باوجود ایک بڑی سطح پر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس جہان کو دے کر خدا سے اگلا جہان لیا ہے. مطلب وہ اس نے یہ جہان دیا ہی اس لیے، پیدا ہی کیا ہے. یہاں کے کچھ سال، یہاں کے مال اسباب جائیداد روپیہ وہ سارا کچھ، اور بہرحال یہاں کی رنگینیاں کچھ ایسی ہیں کہ جن کو قربان کرنا ہے آخرت کے لیے. اچھا، تو اس وجہ سے لافانی چیز کو تصور کرنا، ایک لافانی چیز سے آپ ایک فانی چیز دے کر لافانی اور لازوال چیز آپ کو دے دیں، اس سے اعلیٰ کوئی اسکیم ہو سکتی ہے جو آسمان کی طرف سے دی گئی ہے کہ ایک بالکل بودی چیز دنیا جو ہے، کیا مطلب رہ نہ مانو اس کو، یہاں پر رہ کے دکھا دو نا مجھے، میں نہیں جاتا جی. یہ تھوڑی ہے مطلب مرنا تو کافر نہیں مرتا، یہاں کافر بیمار نہیں ہوتا. یہ آج کل تو کورونا جو ہے کافروں کے زیادہ پیچھے پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے وہ جانتا ہے اپنے مسلمان بندوں کو ایک بہت بڑی سطح پر اب تک اللہ کا شکر ہے بچا کر ہی رکھا ہوا. اللہ یہ صافیت کو باقی رکھے مسلمانوں پہ اور پورے اہل زمین پر بھی اللہ رحمت فرمائے. اچھا، بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک لافانی بے بھروسے کی چیز جو کسی بھی وقت چلی جائے گی، کسی دم یہ بالکل ختم ہو کر رہ جائے گی. ایسی مطلب بیکار چیز کو کہتے، کیونکہ ہے ہی ہمارے پاس یہ، اس کے علاوہ اور کیا کریں؟ اسی کو دے کر اس سے ایک پکی دائمی چیز لے لو، یہ دے دو وہ لے لو. اچھا، ظاہر جو دینا ہے آپ کو وہ بے شک ایک فانی ہے، ایک بہت ہی کچی بے بھروسے کی چیز ہے. بہرحال کیونکہ آپ کے پاس ہے ہی یہ، وہ مزہ، وہ لطف جو مطلب آپ کو ایک عورت کو دیکھ کر، بہرحال یہ دنیا تو ہے نا، اس کے اندر کچھ تو ہے ایسا، تو آپ کو وہ دیکھنا ہے. ایک حرام مال ہے تو اس کو آپ نے چھوڑنا ہے. تو بہرحال یعنی دنیا کے اندر دل تو کھبا ہے اور دنیا ہے ہی ایسی، ورنہ یہ آزمائش ہوتی ہی نا. تو مطلب یہ ہے کہ وہ بے شک فانی ہے، وہ زائل ہے، وہ بہت مختصر ہے، بے بھروسے کی ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ میرے پاس ہے ہی ہے اور کچھ لطف، کچھ مزہ، کچھ رنگینی اس کے اندر ہے، اور ابھی تو یہ ہے ہی ہے. تو یہ بہرحال یہ دینا بھی ایک بہادری ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو دے کر اس سے وہ لینا، تو کچھ چیز دینا جو ہے نا، یہ دنیا، اس کے مزے، اس کے اندر خواہش کی پل پل پر قربانی، اس چیز کا نام صبر ہے. تو صبر دراصل دنیا دے کر آخرت خریدنے کا نام ہے. ٹھیک ہے، بہت اعلیٰ سودا ہے، لیکن بہرحال وہ تھوڑا سا بھی جو دینے پر زور آتا ہے. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، مطلب مفت، بالکل ایسے مفت ہے کہ جی بس یہ ایسا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ آپ کا زور لگتا ہے. تو اس وجہ سے اب تو ہمارے لیے یہ جہان اس کو دیکھنا ہو رہا ہے. وہ جو اس ایمان سے محروم ہے وہ اس کی عبادت بھئی اگر واقعتاً خدا کے ایسے اعلیٰ منصوبے جو ہم کو انبیاء کے ذریعے سے دیے گئے، اور ہمارے تو جو ہیں وہ آنکھیں نگاہیں لگی ہیں اس پہ، یہ چھوٹی تو مطلب پھانسیوں کو چوم کے لیتے رہے خدا پرست لوگ، دنیا کو ایسے خوشی خوشی سے انہوں نے قربان کیا، اتنے بڑے ہو گئے، اتنے اونچے ہو گئے. تو یہ سارا کیا ہے، کل اس چیز کا کو ہم کہ یہ ہے صبر. تو یہ جو ہے اس چیز کو پل پل پر قربانی دینا آرام ہے، سو وہ آپ کا جاتا ہے. اور خاص طور پر یہ صحابہ انہوں نے آرام کیا تھا، بیویاں ان کی تھیں، بچے ان کے تھے، گھر ان کے تھے، بستے تھے، وہ نخلستان ان کے کھیت، ان کے کھلیان. سبحان اللہ، ہر لمحے جو ہے اٹھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارکا درپیش ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ کرنا ہے. خدا کے دشمن وہ اپنے گھر بار کو، اپنے کھیتوں کھلیانوں، اپنے پھلوں کو، وہ پھلوں سے لدے ہوئے وہ نخلستان جو ہے وہ چھوڑ کر یہ پتہ نہیں خراب ہو جائیں، کیا ہو گیا، نکلو جا کر خدا. تو قدم قدم پر اس خواہش کی، اس لطف کی، اس آرام کی، اس مزے کی، اس رنگینی کی قربانی دینا خدا سے، اس کا اصل سودا لینے کے لیے. تو اس چیز کا نام جو ہے وہ ہے صبر.
اور ظاہر ہے کہ مادہ پرست جو ہے وہ کیا جانے، وہ تو اس کی عبادت کرے گا. جیسے ہم نے کہا کہ اگر واقعہ خدا کے وہ وعدے نہ ہوں تو یہ سارا کچھ، یہ کاٹ کباڑ جو ہے نا، یہ بے بھروسے کی چیز پھر یہی ہے، پھر اسی پر ہم بھی مرتے ہیں. وہ تو خدا کی مہربانی ہے، خدا کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو جنت کا پتہ دیا اور اپنی لازوال نعمتوں کا پتہ دیا، جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں پہ مرتے نہیں. ہم ان کو استعمال کرتے ہیں اور اس پر خدا کا نام لیتے ہیں اور خدا کی حمد کرتے ہیں اور خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے سب کچھ جو ہے وہ حرام نہیں کر دیا کہ میں نے تمہیں آخری دن یہاں پر بھی وہ کر دی. لیکن یہ کہ اگر وہ نہ وعدے ہوتے تو یہ دنیا جو ہے بے بھروسے کی بس پھر یہی تھی، پھر ہم بھی مرتے اس پہ. تو یہ مرتا ہے اس دنیا پہ اور اس درجے میں مرتا ہے کہ پھر یہ اس کی عبادت کرتا ہے، یہ اس کے دل میں بستی ہے، کیونکہ اس سے بڑی کوئی چیز جو ہے وہ ہے نہیں اس کے پاس. تو ایک تو ہے یہ صبر، اور دوسرا پھر جو ہے وہ ہے صلاح. صلاح کیا ہے؟ یعنی صبر یہ ہے کہ یہ دنیا کو دیا جائے خدا کی محبت میں، اور صلاح یہ ہے کہ خدا سے اسی کو ہی مانگ لیا جائے. یعنی اب وہ ایک سطح ہے کہ یعنی خدا کی محبت جپنا، سجدے پر سجدہ کرنا، اس کی تسبیح کرتے ہی جانا، اس کی پاکی بیان کرتے ہی چلے جانا اور اس سے لو لگانا، اس کو جو ہے وہ محسوس کرنا نماز کی صورت میں، سجدوں کے اندر، دعاؤں کے اندر. اب یہ وہ ہے خالق سے ایک جڑنا، خالق کا ہو جانا. تو نماز تو صبر اور پھر یہ صلاح تو اعلیٰ ترین چیزیں جو رسالت کے ذریعے سے ہم کو کی گئی. اچھا، یہ دونوں وہ چیزیں ہیں کہ ان کے ذریعے سے آپ خدا کی وہ ساری نصرت اور خدا کی وہ ساری مدد اس پورے منصوبے کے اندر کامیاب ہونے کے لیے، اس جہان کی سطح پر بھی کہ یہاں کو مشن انجام دینا ہے تو خدا کے ہاں سرخرو ہونا ہے، اور اس جہان کی سطح پر بھی کہ یہ سارا کچھ جو ہے خدا واقعتاً قبول کر لے اس کی توفیق دینے کے بعد، اور پھر ہمیں جو ہے نا وہ آخری جہان ملے. تو دنیا اور آخرت ہر دو جہان کو پانے کے لیے یہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.